یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں بار بار کہ یہ پہلی بار ہوا، ان کے بارے میں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی رائے علمی میں بول رہے ہوں گے، واقفیت نہیں ہے ان کو، کبھی مکہ مسجد آئے نہیں، شاید میں سمجھتا ہوں اگر ہمیشہ وہ لوگ اگر اس بات کا یہاں پر آتے ہیں یا پھر علم رکھتے ہیں مکہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کو، شاید اگر ہوتا تو شاید واقفیت رکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں ناواقفیت کی وجہ سے وہ اظہار کر رہے ہیں. اس کو بنیاد ڈالنے والے، اس خطبے کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت کا نام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، جو جامع نظامیہ کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں. مکۃ المکرمہ میں روایتوں میں آیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں لوگ جلوس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جلوس کی شکل میں پرامن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقام پر پہنچتے، جلوس کی شکل میں پہنچتے اور وہاں پر خطاب ہوتا، خطبہ دیا جاتا تھا، اور جلوس کی شکل میں لوگ پہنچ کر وہاں جائے ولادت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی ہے مکۃ المکرمہ میں، وہاں سب لوگ جمع ہو کر ایک جلوس کی شکل میں جاتے اور وہاں پر بیٹھتے، اور پھر کوئی مقرر کھڑے ہو کر، کوئی خطیب کھڑے ہو کر خطبہ وہاں پر ارشاد فرماتے. یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر کو دیکھا، سنا وہاں پر کہ ایسا ہوتا ہے وہاں پر، تو آپ نے بھی یہاں پر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں اس کے انعقاد کو اس کے انعقاد کا آغاز فرمایا. آپ نے 120-125 سال کے قریب ہوگا، میں سمجھتا ہوں. صاحب، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا خطبہ دیا گیا مکہ مسجد جی، تو اس سے لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، آپ اس پہ کچھ ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم، اما بعد. دیکھیں صاحب، مجھے بھی ایک کال آیا کل رات میں کہ مکہ مسجد میں خطبہ میلاد ہوا، بلکہ مجھے بھی پوچھا گیا، تو میں نے کہا کہ برابر ہوا خطبہ میلاد. تو یہ پہلی مرتبہ کیسا ہوا، سوال کیا گیا. تو میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ برس ہا برس سے ہو رہا ہے، اور میرا پیریڈ دیکھیں گے آپ، تقریباً 9 سال سے میں خطبہ میلاد پڑھ رہا ہوں. اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ عبداللہ قریشی صاحب علیہ رحمت و رضوان، جو خطیب مکہ مسجد تھے، انہوں نے اپنی پوری حیات میں تقریباً 35-38 سال انہوں مکہ مسجد کے خطیب رہے. بحیثیت خطیب ہر سال میلاد النبی کے موقع پر آپ نے خطبہ میلاد ارشاد فرمایا. اور آپ سے پہلے حضرت مولانا منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث تھے، اور آپ نے جتنی آپ کا ڈیوریشن تھا آپ کی خطابت کا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں خطابت کے دوران مکہ مسجد کے بحیثیت خطیب رہتے ہوئے آپ نے ہر سال میلاد النبی کے موقع پر یعنی 12 ربیع الاول کو آپ نے خطبہ میلاد ارشاد فرمایا. اور آپ سے بھی پہلے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کان اللہ لہو، اور آپ نے بھی اپنی پوری زندگی میں جتنے سال آپ نے مکہ مسجد میں خطابت انجام دیا ہے، آپ نے ہر سال 12 ربیع الاول کو آپ نے خطبہ میلاد ارشاد فرمایا. یہ تو مختصر سی، یعنی اب یہ دیکھ لیں گے آپ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تقریباً 50-60 سال کی تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن حقیقت میں اس کا آغاز جو ہوا ہے آپ کو، ہم سب کو، ناظرین کو سمجھ لینا چاہیے. اور بہت سے لوگوں میں بے چینی ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا، کبھی ناغا نہیں ہوا اس کا. اور سب سے پہلے اس کو مکہ مسجد میں، شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں اس کو بنیاد ڈالنے والے، اس خطبے کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت کا نام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، جو جامع نظامیہ کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں. آپ نے اس خطبے کا آغاز فرمایا تقریباً کم و بیش 115-120 سال، چونکہ آپ کا وصال ہو گئی تقریباً 106-107 سال ہو چکا ہے، تو آپ نے اپنی حین حیات میں ہی اس کا آغاز فرمایا تھا. تو 115-120 سال سے زائد اس کا عرصہ ہو چکا ہے، اور بلا ناغا، کوئی سال ناغا کیے بغیر، میرے پاس اپنے پاس اوتھینٹک روایت ہے یہ کہ بلا کسی ناغا کے الحمدللہ جب سے لے کر آج تک ہر سال 12 ربیع الاول کو اس کا انعقاد مکہ مسجد میں عمل میں آتا ہے. اور صبح 9 بجے یا 10 بجے جیسا وقت رہتا ہے وہ حساب سے خطبہ میلاد اس میں ارشاد فرمایا تھا. اور خطبہ میلاد دیکھیں گے آپ کہ یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور آپ کی ولادت سے پہلے کا جو ماحول تھا، اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت کے وقت اور ولادت کے فوری بعد کا جو ماحول تھا، اور خوشی کا جو عالم تھا، اللہ کی طرف سے جو خوشی کا ماحول بنایا گیا تھا، ملائکہ، فرشتے، اور وہاں جہاں ولادت ہوئی آپ کی وہاں کا جو مقام تھا، اور پھر حضرت کے جد امجد
حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا، اور پھر وہاں پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی والدہ ہیں، ان کا ولادت سے پہلے کیا ماحول تھا، معاملہ تھا، ولادت کے فوری بعد، ولادت کے وقت، یہ پورا تذکرہ اس میں ہماری جو ہے خطبے میں اس میں بتایا جاتا ہے تاکہ عوام الناس اس سے واقف ہو۔ اور پھر یہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا آغاز کیا 115-120 سال پہلے، آپ نے اپنی خودی سے نہیں کیا، بلکہ عربستان کے بیشتر ممالک میں اس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا۔ حضور کی ولادت اور آپ کا وصال ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے، لیکن جب سے لے کے اب تک عربستان کے مختلف شہروں میں اور ممالک میں اس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے، صرف حیدرآباد میں نہیں۔ میں کہہ دوں کہ مکۃ المکرمہ میں روایتوں میں آیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں لوگ جلوس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جلوس کی شکل میں پرامن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقام پر پہنچتے، جلوس کی شکل میں پہنچتے، اور وہاں پر خطاب ہوتا، خطبہ دیا جاتا تھا، اور جلوس کی شکل میں لوگ پہنچ کر وہاں جائے ولادت، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی ہے مکۃ المکرمہ میں، وہاں سب لوگ جمع ہو کر ایک جلوس کی شکل میں جاتے اور وہاں پر بیٹھتے، اور پھر کوئی مقرر کھڑے ہو کر، کوئی خطیب کھڑے ہو کر خطبہ وہاں پر ارشاد فرماتے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر کو دیکھا، سنا وہاں پر کہ ایسا ہوتا ہے وہاں پر، تو آپ نے بھی یہاں پر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں اس کے انعقاد کا آغاز فرمایا۔ آپ نے 120-125 سال کے قریب ہوگا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کا وصال ہو گیا 115 سال، 105-7 سال ہو چکے ہیں، تو اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا آغاز فرما دیا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی لوگوں میں تشویش کا پایا جانا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یا پہلے نہیں ہوتا تھا، اس طریقے کا سوچنا کرنا میں سمجھتا ہوں سراسر غلط ہے۔ اگر لوگوں کو واقفیت نہیں ہے اس بات سے، تو میرے اس میسج سے لوگ جان لیں کہ یہ مکہ مسجد میں جو خطبہ میلاد ہوتا ہے یہ آج سے نہیں، بلا ناغہ 120-115 سال کے قریب ہو گیا اس کو، جب سے لے کے اب تک اس کا انعقاد جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تادیر قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ، خطبے کے علاوہ میلاد کے دن تاریخی مکہ مسجد کیا کیا اور کیا کیا خطبہ میلاد ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آسان سمجھیے، الحمدللہ مکہ مسجد کے احاطے میں آثار مبارک کا معاملہ ہے، جلسے وغیرہ کی شکل نہیں ہوتی ہے، البتہ پیچھے آثار مبارک کا مقام ہے، اور مکہ مسجد کے صحن سے متصل بھی ایک عمارت ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک، آپ کے جبہ مبارک اور آپ کے ریشے مبارک اور آپ کے منہ مبارک وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور ہر سال صبح فجر کے بعد سے ہی اس کا دیدار کرانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رات تک وہاں رہتا ہے، اور درمیان میں 10 بجے کے وقت جو ہے سو خطبہ میلاد کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور مکہ مسجد کے جو خطیب ہوتے ہیں جمعہ کی نماز جو پڑھاتے ہیں، وہ سلسلہ شروع سے جاری ہے کہ ان کے ذمہ ہوتا ہے وہ۔ الحمدللہ میں 8-9 سال سے بحیثیت خطیب وہاں خدمات انجام دے رہا ہوں، اور یہ موقع مجھے مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے متعلق مجھے کچھ بیان کرنے کا، کچھ خطبہ دینے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، میرے لیے شرف کی بات ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ تعدیر جاری و ساری رہے گا۔ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں بار بار کہ یہ پہلی بار ہوا، ان کے بارے میں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی رائے علمی میں بول رہے ہوں گے، واقفیت نہیں ہے ان کو، کبھی مکہ مسجد آئے نہیں شاید، میں سمجھتا ہوں اگر ہمیشہ وہ لوگ اگر اس بات کا یہاں پر آتے ہیں یا پھر علم رکھتے ہیں مکہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کو، شاید اگر ہوتا تو شاید واقفیت رکھتے تھے، میں سمجھتا ہوں ناواقفیت کی وجہ سے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا بھی معاملہ ہے، سوشل میڈیا کبھی بہت سے تیزی سے پھیلتا ہے کرتا ہے، سوشل میڈیا پر جو معاملات ہوتے ہیں، مکہ مسجد میں خالی اخبار میں آ جاتا ہے کہ خطبہ میلاد ہے، اور جتنے لوگوں کو معلوم ہے برس سے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اب سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے یہ پھیلا ہے، تو شاید لوگ ناواقفیت کی وجہ سے اظہار کر رہے ہوں گے۔ اگر کسی کو ناواقفیت ہے اس سلسلے میں تو میں ان کو علم میں لا رہا ہوں کہ چاہ رہا ہوں میں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1 سال نہیں ہوا، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، بلکہ 110 سال 120 سال سے زیادہ عرصے سے یہ عمل جاری و ساری ہے، اور بلا ناغہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تعدیر جاری و ساری رہے گی۔